سبھی ناظرین کی خدمت میں محمد خورشید خان کا پیار بھرا آداب پیش ہے۔ دوستو اور بہنوں اور بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل یعنی اردو ادب۔ آج اردو ادب کی جانب سے آپ کے لیے ہم ایک نیا ویڈیو لے کر آئے ہیں جو صرف یو پی ٹیٹ اور سی ٹیٹ کے طلباء کے لیے ہے اور آر پی ایس سی کے لیے بھی، اور اس ویڈیو کو تمام طلباء بھی دیکھنے کی کوشش کریں جو اپنے امتحان کی تیاری میں مشغول ہیں۔ ان کے لیے بھی یہ ویڈیو ضرور فائدہ مند ثابت ہوگا، اور ہم نے یو پی ٹیٹ کے لیے یہ ایک مخصوص ویڈیو تیار کیا ہے، اور انشاءاللہ اس پر آگے بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ لیکن میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر بتا دوں کہ اکثر کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں کہ اپنا واٹس ایپ نمبر دیجئے، تو پتہ نہیں ویڈیو آپ پوری دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں، کم سے کم آخر میں یا شروعات میں ہی دیکھا کریں۔ تو میں آج سب سے پہلے آپ کو شروعات میں اپنا نمبر بتا دیتا ہوں، 8477965321، تو اس پر آپ مجھے اپنی رائے بھیج سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سوال سے کہ اسکول میں بچے کے کردار پر سب سے زیادہ مؤثر کون ثابت ہے؟ اے اساتذہ، بی ہم جماعت، یا سی نصاب؟ تو دیکھیے بی پہ نشان لگا ہوا ہے، ہم جماعت، یہ صحیح ہے۔ دوسرا سوال ہے، بطور مدرس آپ قیادت کا کون سا طریقہ اختیار کریں گے؟ یعنی اپنی کلاس میں آپ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ طریقہ آپ کون سا اختیار کریں گے بچوں کے لیے؟ تو ٹھیک ہے، آزادانہ طور پر۔ تیسرا سوال ہے، پرائمری اسکول میں مدرس کس عمل کے ذریعے بچوں کی شخصیت کا بآسانی جائزہ لے سکتا ہے؟ تو ٹک لگ رہا ہے کیس یا ہسٹری کے طریقے سے، مشاہدے کے طریقے سے، یا کسی تدابیر کا استعمال کر کے۔ تو اے آپشن اس میں صحیح ہے۔ مندرجہ ذیل میں کون سا بچہ کم ذہین مانا جاتا ہے؟ تو ٹک ہے، صرف کھیل کود میں دلچسپی لینا۔ یہ تینوں آپشن دیے ہوئے ہیں، ان کو آپ دیکھیے۔ پانچواں سوال ہے، کردار کے مطالعے کا سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے؟ اے جذبات کے ذریعے، بی آزمائش کے ذریعے، یا سی حیثیت یا پیمائی کے ذریعے؟ تو بی پہ صحیح نشان لگا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھیے۔ چھٹا سوال ہے، مندرجہ ذیل میں جمود سے کیا مراد ہے؟ اے امتحانات میں شریک نہ ہونا، بی پرائمری درجات کی ادھوری تعلیم، یا سی اسکول میں بالعموم غیر حاضر ہونا؟ تو یہ تیسرا آپشن، جو بچے غیر حاضر رہتے ہیں، یہ اس کا جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں بچے کی نشو و نما میں خود مرکزیت کی حالت کس مرحلے سے وابستہ ہے؟ تو صحیح جواب ہے اے رسمی مرحلے سے۔ آٹھواں سوال، خصوصی اسکولوں کی ضرورت کیسے بچوں کی ہوتی ہے؟ بی گونگے اور بہرے کی۔ نواں سوال، مندرجہ ذیل میں پختگی کا تعلق کس سے ہے؟ تو بی تعلیمی ترقی پہ نشان ہے، یہ صحیح ہے۔ 10واں سوال ہے، مندرجہ ذیل میں صحیح املا کی نشاندہی کیجیے۔ بالکل، 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 یہ 3 طرح سے لکھا ہوا ہے، اور صحیح بالکل اے آپشن صحیح ہے۔ 11واں سوال کا، غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں، اور دونوں آپشن، 3 آپشن آپ کے سامنے موجود ہیں۔ 12واں سوال، درج ذیل میں درست لفظ کون سا ہے؟ اے نشاط،
بی نشات یا سی نشات، تو نشات کی املا کون سی درست ہے؟ یہ تو والی املا نشات کی درست ہے، یعنی نشات کے معنی ہیں خوش کے۔ اگر آ جائے کہ نشات کے معنی کیا ہوتے ہیں تو آپ خوشی لکھیے گا، ٹھیک ہے۔ نظم رامائن کا ایک سین کس شاعر کی لکھی ہوئی ہے؟ جواب اکبر آبادی، نذیر اکبر آبادی یا برج نارائن چکبست؟ تو سی برج نارائن چکبست ہیں۔ مضمون چارپائی کا مصنف کون ہے؟ عالیہ احمد سرور، رشید احمد صدیقی، شہریار؟ تو رشید احمد صدیقی کا یہ بہت مشہور مضمون ہے اور آپ اس کے مصنف ہیں چارپائی کے۔ چارپائی کی انہوں نے بڑی خصوصیات بتائی ہے کہ چارپائی کس کس کام آتی ہے اور آئی ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں، آج دور جدید میں تو بیڈ، دیوان وغیرہ چل رہے ہیں، لیکن چارپائی نے جو کام انجام دیا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ چارپائی چوپال کے بھی کام میں آتی ہے اور چارپائی نہانے کے بھی کام میں آتی ہے۔ اکثر عورتیں پرانے زمانے میں پردے کی جگہ غسل خانہ جب نہیں تھا تو چارپائی کو کھڑا کر کے نہاتی تھیں، اور چارپائی پر ہی انسان اپنا آخری سانس لیتا ہے، چارپائی پہ ہی سارے کام ہوتے ہیں، چارپائی پہ کھانا کھاتے ہیں، چارپائی پہ سوتے ہیں، اور مہمان نوازی بھی لوگ کرتے تھے تو چارپائی پر ہی بستر لگا کر بڑی اچھی طریقے سے آؤ بھگت کرتے تھے۔ تو یہ خوبیاں رشید احمد صدیقی نے چارپائی میں بتائی ہیں۔ آپ یہ مضمون پڑھیں گے تو آپ کو بہت دلچسپ لگے گا۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل میں سے کس لفظ کی املا درست ہے؟ مہتاب یعنی کس طرح لکھا جائے گا؟ تو اے آپشن مہتاب اس طرح لکھا جائے گا۔ غزل کے آخری شعر جس میں شاعر اپنا چھوٹا تخلص لکھتا ہے اسے کہتے ہیں مقطع۔ غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے اس میں شاعر اپنا تخلص رکھتا ہے، اسی کو چھوٹا نام کہتے ہیں، کہ جیسے یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا۔ تو یہ غزل کا آخری شعر ہے، اس میں غالب کا نام آیا ہے تو یہ تخلص ہے اور اسے مقطع کہیں گے۔ تو یاد رکھنے والی بات ہے۔ اسی طرح مطلع ہوتا ہے، مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں۔ 19واں سوال، درج ذیل لفظ میں صحیح لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ مثلث کس طرح لکھا جائے گا؟ مثلث دیکھیے ہم نے سین سے بھی لکھا ہے، سواد سے بھی لکھا ہے، اور دونوں جگہ سے بھی آیا ہے، تو یہ سے ہے، بی مثلث۔ اور اس کی شکل جو ہوتی ہے وہ تکونی ہوتی ہے، جس طرح سے ہم یہ سموسہ جو ہوتا ہے کھانے والا، ایک موٹی سی مثال دیتے ہیں، سموسہ جو ہوتا ہے تو یہ مثلث کی شکل میں ہوتا ہے، یہی مثلث ہے، یعنی 3 کونے والی چیز کو جو 3 شکل میں بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو مثلث کہتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سا ویڈیو، ہم نے ایک انداز کے طور پر یہ ویڈیو آپ کے لیے تیار کیا ہے، اور انشاءاللہ اچھے سوالات لے کر حاضر ہوں گے۔ نئے ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی، اپنے مخلص، اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔